السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حدیث نمبر 12 سے آج آغاز کریں گے الحمدللہ تعالی۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل۔ حدیث نمبر کا سوال مجھے کرنا چاہیے آپ لوگوں سے کہ ہم نے کتنی حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حدیث نمبر کون سی ہوگی۔ ہر سبق کے ابتدا میں حدیث بتاتا ہوں اور انتہا پر بھی بتاتا ہوں۔ 11 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، آج 12ویں حدیث شروع ہو رہی ہے۔ ویسے ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ استاد ہمیشہ یہ پوچھتا ہے، سوال یہ کرتا ہے استاد طالب علم سے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا اور کہاں سے پڑھنا ہے۔ اور طالب علم پابند ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا اور یہاں سے شروع کریں گے، آیت نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بنے آپ۔ ٹھیک ہے، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی 12 نمبر شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری طرف سے تو ٹھیک ہے، پرابلم نہیں ہے، بہرحال آپ اپنی طرف سے دیکھیں، وہاں شاید پرابلم ہو۔ یہ حدیث نمبر 12 ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث مروی ہے، موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ اور مفہوم پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسائل لکھواتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلا ہو، غائط جس طرح واش روم کہتے ہیں، بیت الخلا کہتے ہیں، اسی طرح ایک نام الغائط بھی ہے۔ جس جگہ ہم پیشاب کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، اس جگہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس حدیث میں 2 نام ذکر ہوئے ہیں، ایک ہے الغائط، دوسرا آخر میں جا کر آ رہا ہے مراحیض۔ مرحاض کی جمع مراحیض، بالکل آخری لائن میں۔ اسی طرح پیچھے حدیث میں آپ نے پڑھا بیت الخلا، الخلا۔ اس طرح ایک حدیث میں المذہب، میم لا ہا با، ذهب يذهب في المذهب۔ بھی کہتے ہیں اسے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے
بیت الخلا ہو، غائط یعنی بیت الخلا واش روم، تو فلا تستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، بغائط ولا بول، نہ غائط میں نہ بول میں، بول پیشاب کو کہتے ہیں۔ غائط کہتے ہیں براز کو، اور بول کہتے ہیں پیشاب کو، ٹھیک ہے۔ پیٹ کی صفائی ہے تو اس کو غائط بولتے ہیں، مثانے کی صفائی ہے تو اس کو بول بولتے ہیں، پیشاب کو۔ تو جب بھی بول یا غائط کا معاملہ ہو، بیت الخلا میں جائیں تو قبلے کی طرف نہ تو رخ کرنا ہے، ولا تستدبروها، نہ پیٹھ کرنی ہے، ولیکن اور لیکن شرقو او غربو، تمہارا رخ یا تو مشرق کی طرف تم کرو یا اپنے رخ کو مغرب کی طرف کرو، اپنا رخ یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، اپنے چہرے کو اپنی پیٹھ کو یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف۔ آپ نے اس حدیث کے بارے میں ابھی کوئی سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ حدیث آپ کو پڑھانی ہے، سمجھانی ہے، مسائل لکھوانا ہے، تب تک آپ بالکل سوال نہیں کیجیے گا، ورنہ ابھی کوئی حدیث میں اندر وہ مسئلہ میں نے بیان کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ پہلے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹائم ضائع نہیں کریں، نہ اپنا نہ میرا، جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اپنے عمل میں مصروف ہوتے ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہیں، نتیجتاً پھر وہ جو بات ہوتی نہیں ہے وہ بھی ایک سوال بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح نہ کریں، توجہ کے ساتھ بات سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں بہت سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، آپ اور بہت سارے مسائل لکھوا بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو سوالات کرنے ہیں وہ سوالات کے جوابات میں نے دینے ہیں انشاءاللہ۔ اس حدیث پر فوکس کریں، ہر حدیث میں بہت سارے سوالات ہیں، ان کے سوالات کے جوابات میں سوال بھی کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ سے توجہ مطلوب ہے، برائے مہربانی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک سوال ایسا بھی آیا ہے جو سبق میں نے نہیں بتایا، جو سبق میں نے نہیں کہا، کسی نے سنا، شاید سنی انسنی کر دی ہے یا صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے اور کہہ دیا کہ آپ نے یہ بتایا اور میں نے وہ نہیں بتایا۔ اس طرح اگر آپ کی توجہ ہوگی تو اس طرح آپ کو اشکال پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف کرو، اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم بتائیں گے، ابھی صرف توجہ۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام آئے، فوجدنا مراحیض، ہم نے وہاں واش روم پائے، بیت الخلا، یہ مراحیض یہ وہ نام ہے، اوپر نام کیا تھا، غائط، اور اب یہ کیا نام ہے دوسرا، مراحیض، یہ جمع ہے مرحاض کی، دونوں ٹوائلٹ یا واش روم کو کہہ لیں، بیت الخلا کو کہہ لیں، یہ ایک ہی نام ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم نے شام کے اندر جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں، قد بنیت نحو الکعبہ، ان کو بنایا گیا ہے اس طرح کہ ان کا رخ کعبہ کی طرف ہے، نحو کہتے ہیں جانب، کونے کو، تو ان کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ فننحرف عنها، ہم نے اس سے رخ تبدیل کر لیا، ہم نے وہاں سے اپنے رخ کو پھیر لیا، ونستغفر اللہ عز وجل، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار مغفرت طلب کہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم تو یہ ہے کہ جب بھی بیت الخلا میں جانے کا اتفاق، جب بھی جائیں تو بیت الخلا میں جاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ وہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو،
بیت اللہ بڑا محترم مقام ہے، بڑا ہی عزت والا مقام ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی طرف پیشاب کرتے وقت نہ رخ ہو نہ پیٹھ. یہ تعلیم اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دی ہے. اب یہ صحابہ شام میں پہنچے، جہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مسائل کو نہیں جانتے، اسلام کی اس بہترین تہذیب سے وہ ابھی مانوس نہیں ہوئے. وہاں کچھ بیت الخلا علاقوں میں بنے ہوئے تھے، واش روم ایسے بنے ہوئے تھے جن کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا. تو جب یہ صحابہ ان بیت الخلاؤں میں داخل ہوئے تو اس چیز کو دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ تو ہماری اسلامی تعلیم کے بالکل برعکس ہے. وہاں سے نکلے استغفار کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی قضاء حاجت کرو تو مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو. اور آپ کا یہ فرمان مدینہ کے اندر ہے. اور مدینہ کے اندر اگر آپ گئے ہوں اور آپ کو یہ نظارہ کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو مدینہ کا جو کعبہ ہے وہ جنوب اور شمال کے درمیان ہے. مشرق اور مغرب کی طرف کعبہ نہیں پڑتا. دیگر ہمارا جس طرح بر صغیر میں ہے، پاک اور ہند کے اندر ہمارا جو قبلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف ہے. یعنی اگر ہم کعبہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اس کی طرف اس کی جانب رخ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رخ کس طرف ہوگا؟ مغرب کی طرف. اور ہماری پیٹھ مشرق کی طرف ہوگی. اور جب ہمارا رخ مشرق کی طرف ہے تو ہماری پیٹھ مغرب کی طرف ہوگی. تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب ہے، جنوب اور شمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مدینہ کے اندر جو قبلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کی جانب نہیں ہے، وہ جنوب اور شمال کی جانب ہے. اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ یہ حکم مدینہ اور مدینہ جیسے دیگر علاقے جہاں قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف نہیں ہے تو آپ نے ان کو حکم دیا ہے قضاء حاجت کے لیے جب بھی ضرورت ہو بول و براز کی، پیشاب کی، کسی اور چیز کی، تو رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا کرو. جن کا قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف ہے تو ان کے لیے حکم ہے کہ جنوب اور شمال میں وہ رخ کریں. اب مسائل کی طرف آتے ہیں. اچھا وہ آپ نے معذرت کر لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں اور بھی مصروف ہیں. یہ غلط ہے، یہ آداب حدیث کے منافی بھی ہے. کم از کم جب قرآن و حدیث کا پیریڈ ہو نا، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کتاب و سنت پر جب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے تو اسی پر فوکس کریں، اپنے دیگر مصارف چھوڑیں، صرف اسی. اور جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو اس کے بیچ میں سوال نہ کریں. جب مکمل ہو جائے، بات مکمل ہو جائے، پھر آپ کا کوئی سوال اس حدیث سے متعلق ہو تو آپ کر سکتے. ٹھیک ہے. اس میں ناراض نہیں ہونا کسی نے، اور استاد کی ڈانٹ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتی ہے، اس پر کسی نے برا محسوس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے ہمیں محبت ہے، اور اسی محبت میں اگر ہم آپ ڈانٹ بھی دیں تو اس ڈانٹ کو آپ نے قبول کرنا ہے. اب ذرا مسائل لکھیں. اچھا ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. پہلی کلاس کے آپ کو
या सबके साथ डांस सुनना पड़ गई तो माजरत पाए, ठीक है। चलें तो मसाइल पर फोकस करें, मसाइल लिखें। पहला मसला क़ज़ाए हाजत। क़ज़ाए हाजत का मतलब होता है कि जब आप हल्का होने के लिए बैतुल खला जाए, ठीक है। माशूम। तो क़ज़ाए हाजत के वक्त किबले की तरफ ना रुख करना है ना पीठ करनी है, ठीक है। क़ज़ाए हाजत के वक्त किबले की तरफ ना रुख करना है ना पीठ करनी है। नंबर 2, क़ज़ाए हाजत के वक्त किबले का इल्म हो जाए तो उससे अपने रुख को तब्दील करना जरूरी है। यानी अगर पता ही नहीं चला और क़ज़ाए हाजत शुरू हो गए, बाद में पता चला ये तो किबला इस तरफ है या पीठ मेरी किबले की तरफ है, तो क़ज़ाए हाजत के दौरान किबले का इल्म होने की सूरत में वहां से रुख तब्दील करना जरूरी है। नंबर 3, यानी अपने चेहरे को या अपनी पीठ को, अपने चेहरे या अपनी पीठ को किबले से फौरन हटा लेना है, ठीक है। अगर ये आपको पता चल जाए कि आप जो क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं और आपका जो चेहरा है या आपकी पीठ है वो किबले की तरफ है, फौरन तब्दील कर दें उसे। नंबर 3, क़ज़ाए हाजत करते वक्त मशरिक और मगरिब की तरफ अपना चेहरा या पीठ अपना चेहरा या पीठ करने का हुक्म उनके लिए है जिनका किबला मशरिक और मगरिब की जानिब नहीं है, जैसे अहले मदीना। जिनका किबला मशरिक और मगरिब की जानिब है, तो वो किबले के एहतराम में तो वो किबले के एहतराम में जी क़ज़ाए हाजत के वक्त मशरिक और मगरिब की तरफ चेहरा या पीठ करने का हुक्म उनके लिए है जिनका किबला मशरिक और मगरिब की तरफ नहीं है, जिनका किबला मशरिक और मगरिब की तरफ नहीं है, जैसे अहले मदीना, जैसे अहले मदीना। जिनका किबला मशरिक और मगरिब की तरफ है, तो उन पर किबले का एहतराम लाजिम है। यानी क़ज़ाए हाजत के वक्त मशरिक और मगरिब की तरफ वो रुख नहीं करेंगे।
یا کچھ مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا آگاہی دے دوں، اس کے بعد پھر اگلی حدیث پڑھیں گے تو وہاں کچھ مسئلے وہاں ہم بات کریں گے۔ ایک مسئلہ ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنے کا، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنے کا۔ یہ یاد رکھیں، قبلے کا احترام لازم ہے، لیکن وہ احترام یہ لکھنا نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ویسے میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ایک بات وضاحت کر رہا ہوں جو ہمارے بر صغیر میں عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے گناہ ہوگا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، قبلے کا احترام واجب ہے، اس لیے یہ حکم بتا دیا گیا کہ جب آپ نے پیشاب وغیرہ کرنا ہو تو قبلے کی طرف نہ رخ کرنا نہ پیٹ کرنا۔ پاؤں کرنے کے تعلق سے شریعت کی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے، کوئی ہدایت موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیں، اس بات کو سامنے رکھیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کا ہو جانا یہ ممکن ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے۔ تو جو ایک عام چیز ہوتی ہے جو ہر ایک سے سرزد ہو سکتی ہے، جس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، تو شریعت میں ایسی چیزوں سے پھر انسان کو منع نہیں کیا۔ اگر کوئی قبلہ رخ لیٹ جاتا ہے، اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو یہ احترام قبلہ کے منافی نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اب یوں کہہ سکتے ہیں ہماری مروت کے اندر، ہماری معاشرتی اور سوسائٹیز کے جو ایک آداب ہوتے ہیں اس کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن شرعاً وہ گناہ گار نہیں ہے، شریعت میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح بخاری کی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی تھی اور میرے دونوں پاؤں قبلے کی طرف تھے، بری جلا یا فی قبلہ تھی، میرے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب تھے، میں لیٹی ہوئی تھی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچتا تو اچھی بات ہے، بچنا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھے گا وہ، لیکن پاؤں نہ ہو، کیسی عجیب سوچ ہے نا، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے میں اس کا دل نہیں کرتا، پیشاب کر رہا ہوتا ہے قبلے کی طرف رک کر کے، دیوار دیکھی اور پیشاب کر دیا، لیکن اگر چارپائی یا بیڈ پر سو رہا ہے اور قبلے کی طرف رک ہو جائے تو اس کا ایمان جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر ہمارا جوش انہی چیزوں میں آتا ہے، جذبات ہمارے ابھرتے انہی چیزوں میں جو ہماری اپنی خود ساختہ ہوتی ہیں۔ جہاں شریعت نے کوئی چیز بتائی ہوتی ہے وہاں ہم جذباتی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر کوئی بچتا ہے نا قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتا تو اچھی بات ہے، قبلے سے اتنا پیار ہے کہ اس کی طرف وہ پاؤں نہیں کرتا تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا وہ۔ اگر کوئی پاؤں کر لیتا ہے تو اسے گناہ گار نہیں کہا جا سکتا۔ رہی بات تھوک کی، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض نے اسے مسجد کے ساتھ خاص کیا کہ جب مسجد کے اندر ہوں تو مسجد کے اندر سے قبلے کی جانب تھوکنا پھینکے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جب ہم نماز میں ہوں، نماز کے اندر لعاب آ جائے، آپ کو تھوک آ رہا ہے، تو دائیں جانب بھی پھینکنا منع ہے، سامنے بھی پھینکنا منع ہے۔ وہاں یہ کہ آپ اپنے بائیں طرف پھینک لیں، اگر بائیں طرف بھی جگہ نہیں ہے تو آپ رومال نکالیں اور رومال یا ٹیشو پیپر کے اندر اپنا لعاب ڈال دیں اور اسے جیب میں ڈال دیں۔ قبلے کی طرف تھوک وغیرہ پھینکنے سے اجتناب کریں، مسجد کے اندر بالخصوص، باہر بالعموم بچنا چاہیے اس سے۔ اب اگلی حدیث اور اس حدیث کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم اگلی حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 ہے، اور یہ جو حدیث ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے۔ عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال
रकीतु यौमन अला बैत हफ्सा फराइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़दी हाजतहु। एक तो शायद क्लास के आदाब से आप वाकिफ नहीं है या शायद पहली दफा आप आए हैं, सवाल का अंदाज जो है ना अपना बेहतर करें। और दूसरा ये कि मैंने जब आपसे बता दिया कि आपके बहुत सारे सवाल के जवाब हदीस के अंदर होते हैं और वो आपको जवाब मिल जाएगा, तो सब्र कर लें, अगली हदीस पढ़ेंगे उसी के अंदर आपका जवाब है। हदीस पढ़ रहे हैं तो उसी में जवाब है आपका। अफसोस, सद अफसोस है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रकीतु यौमन अला बैत हफ्सा, एक दिन मैं हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर चढ़ा, घर की छत पर चढ़ा मैं। फराइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, यानी जैसे चढ़ा तो मेरी नजर पड़ गई, नबी अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, यक़दी हाजतहु, वो कदाई हाजत कर रहे थे, वाशरूम में थे, बैतुल खला में थे, अब कदाई हाजत में मसरूफ थे। मुस्तकबिल शाम मुस्तदबिर अल काबा, आपका जो रुख, आपका जो चेहरा था वो शाम की तरफ था, यानी बैतुल मक़दस की तरफ, और आपकी जो कमर थी, आपकी जो पीठ मुबारक थी, वो बैतुल्लाह की तरफ। आपका चेहरा मुबारक बैतुल मक़दस की तरफ और आपकी पीठ बैतुल्लाह की तरफ। तो मैंने ये मंजर देखा, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की छत पर चढ़कर, अचानक नजर पड़ी, इत्तेफाकिया। अब ये हदीस जो साथी ने सवाल किया, अगर वो इंतजार कर लेते, उनका सवाल इसी हदीस में था। अभी देखें, ये हदीस और पिछली हदीस बज़ाहिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। पिछली हदीस में था कि किबले की तरफ ना रुख होना चाहिए ना पीठ, और यहाँ अल्लाह के रसूल का अपना अमल ये है कि आपका रुख बैतुल मक़दस की तरफ और आपकी जो पीठ है, आपका चेहरा मुबारक बैतुल मक़दस की तरफ, शाम की तरफ, और आपकी जो कमर मुबारक है वो बैतुल्लाह की तरफ। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये उम्मुल मोमिनीन है, नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा है, उम्महातुल मोमिनीन में से, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर उनके भाई हैं, अपनी बहन के घर आए हैं, अपनी बहन से मिलने के लिए आए हैं। इस वजह से एक हदीस में है कि मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, अपने, हालांकि उनका अपना घर नहीं, उनकी बहन का घर है, तो भाई की बहन से मोहब्बत ऐसी होती है कि बहन का घर उसका अपना ही घर होता है। अब ये मसला है, इस मसले में इख्तलाफ है, इस इख्तलाफ को मैं आपके सामने पहले रख दूं, उसके बाद फिर मसाइल की तरफ आते हैं। मसला ये है, एक होता है सहारा, खुला मैदान, जहां कोई रुकावट नहीं होती सामने, सहरा, चटियल मैदान, खुला मैदान, जहां बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई आग नहीं, कोई चार दीवारी नहीं। एक है चार दीवारी। तो इन दोनों हदीसों की वजह से अहले इल्म ने ये मौकफ इख्तियार किए। एक मौकफ ये है कि अगर सहरा है, कोई रुकावट नहीं है, खुला मैदान है, खुला मैदान है, तो वहां पर
نہ تو قبلہ کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ، حرام ہے، مطلق حرام ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ چٹیل میدان سہارا ہو جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہاں پر قبلے کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا حرام ہے بالاتفاق۔ اختلاف یہ ہے کہ جہاں رکاوٹ آ جائے، جیسے گھر کے اندر بیت الخلا بنے میں چار دیواری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پردہ ہے، اس جگہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کر لینا، چہرہ کر لینا یا پیٹھ کر لینا کا کیا حکم ہے؟ اس سے بچنا افضل ہے، اجتناب کرنا افضل ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر قبلے کی طرف رخ ہو جائے، پیٹھ ہو جائے تو جائز ہے، جواز موجود ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، شرط یہ کہ رکاوٹ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا عمل، اللہ کے رسول کا عمل۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ رکاوٹ کے باوجود بھی، چار دیواری کے باوجود بھی قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا حرام ہے، یہ اللہ کے رسول کا ذاتی عمل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب دو حدیثیں آپس میں مخالف آ جائے، ایک میں اللہ کے رسول کا قول ہو، حکم، اور دوسرے میں آپ کا اپنا عمل ہو، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا حکم اور آپ کا آرڈر وہ مقدم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا وہ حکم وہ ہمارے لیے مقدم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لیے۔ بہت سارے عمل ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصیات میں سے، خاصیات میں سے، یہاں آپ چھپ کر یعنی چار دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے، وہ اتفاقاً عبداللہ بن عمر کی نظر پڑ گئی ہے، تو عمل سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے نا وہ مقدم ہوگا۔ یہ اصولی قاعدہ بھی ہے، جب فعلی حدیث اور قولی حدیث، قولی حدیث اسے کہتے ہیں، جی وہ بتا دیں، قولی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول کا حکم ہو، فعلی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول کا عمل ہو۔ تو جب یہ دونوں حدیثیں آپس میں مخالف ہوں، ایسی صورت میں جو قولی حدیث ہوتی ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس اختلاف کو میں آپ کو لکھواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ مسائل لکھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس اختلاف میں کون کون سے علماء کا کیا کیا موقف ہے وہ لکھواتا ہوں آپ کو۔ مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ چار دیواری ہے یا سہارا ہے۔ سہارا میں تو سب کا اتفاق ہے، بچنا چاہیے۔ چار دیواری ہے تو اس میں بعض اہل علم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے جواز تو ہے لیکن بچنا ہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں احکام کی طرف۔ پہلا مسئلہ، کھلی فضا کے اندر، کھلی فضا کے اندر یعنی جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، سہارا کے اندر، کھلے میدان کے اندر جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا رخ پیٹ کرنا قضاء حاجت کے وقت حرام ہے بالاتفاق۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں کوئی آڑ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹ کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ نمبر دو، جہاں چار دیواری ہو یا کوئی بھی پردہ ہو، ایسی جگہ قضاء حاجت کرتے وقت
قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنا اس حدیث سے اس کا جواز ملتا ہے. البتہ بچنا ہی افضل اور اولا ہے. البتہ بچنا ہی افضل اور اولا ہے، یعنی زیادہ بہتر یہی ہے کہ اجتناب کیا جائے، بچا جائے. جی اس کا دوبارہ سن لیں دوسرا مسئلہ. جب کسی چار دیواری میں یا کسی پردے میں، چار دیواری اور پردے میں قضاء حاجت کی جائے تو چہرے کا یا پیٹھ کا قبلے کی طرف ہو جانا اس کا جواز اس حدیث سے ملتا ہے، لیکن اس سے بھی بچنا بہتر اور افضل ہے. نہیں، یہ پہلی صورت میں بتا دیا کہ جب آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسی صورت میں تو قبلے کی طرف رخ کرنا یا چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ تو حرام ہے بالاتفاق. اگر رکاوٹ ہے تو جواز ہے، اگر رکاوٹ ہے تو جواز ہے، یعنی پھر جائز ہے، انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بچنا افضل ہے. اب آپ لکھیں وہ علماء جو ہر حالت میں قبلے کی طرف چہرہ یعنی قضاء حاجت کرتے وقت چاہے آڑ ہو یا نہ ہو قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، ان کا موقف لکھیں پہلے. کوئی مطلب نہیں، اگر آپ سے تھوڑا سا آگے 2-4 فٹ 10 فٹ بھی آگے کوئی رکاوٹ ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں کا مطلب بھائی اگر کوئی رکاوٹ ہے قریب یا تھوڑے سے فاصلے پر تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر حرام ہے آپ کے لیے کرنا. قولی حدیث جس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہو اور فعلی حدیث جس میں اللہ کے رسول کا عمل ہو تو ترجیح قولی حدیث کو ہوتی ہے. تو آپ نے پہلا یعنی موقف ان علماء کا جو ہر حالت میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ حرام سمجھتے ہیں. لکھیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو ان علماء کا نام لکھوا رہا ہوں جو دونوں صورتوں میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں حرام سمجھتے ہیں. نمبر 1 ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. نمبر 2 امام مجاہد. نمبر 3 امام نخعی، نون خا عین یا نخعی. نمبر 4 امام ثوری، سفیان ثوری، امام سفیان ثوری تا کے تھا. امام نخعی اور امام سفیان ثوری. اب دوسرے وہ علماء جو
रुकावट में, किसी रुकावट में, किसी दीवार में, किसी आड़ में, किसी आड़ में किबले की तरफ रुख या पीठ को जायज करार देते हैं। अब जवाज के कायलीन उनको लिखें। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, ये जवाज के कायलीन है। ठीक है, इमाम दाऊद, कुल्ली करना कोई हर्ज नहीं है। पहला उर्वा बिन जुबैर, उर्वा बिन जुबैर, दूसरा इमाम दाऊद, नंबर 3 इमाम मालिक, नंबर 4 इमाम शाफिई, नंबर 5 इमाम अहमद, नंबर 6 इमाम शाबी, शीन आइन बा या शाबी, नंबर 7 इमाम इसहाक, इमाम शाफिई। तो इमाम उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम दाऊद, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाबी और इमाम इसहाक। इन सब का क्या मौक़िफ़ है? अगर कोई आड़ है ना, रुकावट, पर्दा है किसी भी चीज का, करीब है थोड़ा सा दूर है, ऐसी सूरत में जायज है किबले की तरफ रुख करना। इसहाक 7वें नंबर पर है इमाम इसहाक। इमाम अबू दाऊद के नजदीक जो है ना, जी इसहाक राहवे, जी हाँ कर सकते हैं। वैसे भी आपको बता दिया है ना, जवाज तो है ना, किबले की तरफ है, चेहरा किबले की तरफ हो रहा है या पीठ किबले की तरफ हो रही है, तो जवाज तो मौजूद है, गुनाहगार नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये हदीस आपने पढ़ ली है, इस हदीस में ये जवाज मिलता है, लेकिन बेहतर है इससे बचा जाए। इमाम हनीफा भी इसी तरफ गए हैं कि इज्तिनाब किया जाए, वो भी कहते हैं कि इज्तिनाब किया, बचा जाए इससे। इब्ने उमर अब्दुल्ला बिन उमर एक ही है। ठीक है, इब्ने उमर से मुराद अब्दुल्ला बिन उमर ही है। किबले की तरफ पांव करने की तफसील बता दी गई है, अगर कर ले तो कोई गुनाहगार नहीं होगा। ऐसा कोई कोई गुनाहगार नहीं है। किबले की तरफ कोई रुक करके लेटता है, कोई गुनाह नहीं है, और उसका अंजाम अंजाम ये ऐसी अपनी तरफ से बातें हैं। हदीस में, शरीयत में इसकी मुमानियत की कोई दलील नहीं है।
तीसरा नाम इमाम मालिक का है ना, थूकने से मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजायज मैं बताता हूँ, जो कहते हैं ना मना है, उनकी यही दलील है। वो कहते हैं कि कौली हदीस तरजीह देगी। ठीक है, कुरान के तरफ पीठ करना, ये कुरान को अल्लाह ताला ने जो कुरान में दिखे पीठ पीछे ना डालो, यानी कुरान पर अमल करो। अगर चलते हुए आपकी पीठ कुरान की तरफ हो जाती है तो इंशाल्लाह गुनाहगार नहीं है, लेकिन असल गुनाहगार और मुजरिम वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में कुरान को अपने पुश्त के पीछे डाल दिया। नाजायज कहने वालों के नाम, जी आप सुन लें एक दफा दोबारा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम मुजाहिद, इमाम नखी और इमाम सुफियान सौरी। अबू अय्यूब अंसारी, इमाम मुजाहिद, इमाम नखी और इमाम सुफियान सौरी। क्या सवाल है आपके? नहा सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है। चार दीवारी में नहाएंगे ना, तो चार दीवारी में वैसे ही जवाज मौजूद है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के जो कहते हैं ना जायज है, वो दोनों हदीसों में तकबीक देते हैं। बचना चाहिए, ये अफजल है, बचना अफजल है, लेकिन अगर कोई शख्स रुक कर लेता है तो जवाज मौजूद है। इमाम अबू हनीफा भी यही कहते हैं कि दोनों सूरतों में बचा जाए। रसूलुल्लाह सल्लम बोले सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम। हजरत लफ्ज जो है ना, ये हाजिर के मानों में होता है। हुजूर से इज्तनाब करना चाहिए। हम इमामों को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? सबको मानते हैं। हम कहते हैं सारे हमारे मोहतरम है। इमाम अबू हनीफा भी हमारे दिल अजीज, हर दिल अजीज है। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम बुखारी, तमाम आइम्मा से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इत्तिबा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, शरीयत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस इमाम की भी बात अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक सर आंखों पर, और जिसकी बात अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुखालिफ, वो दुनिया का कितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो वो काबिल इत्तिबा नहीं हो सकता। ठीक है, खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए, जब तक वो मेरी इत्तिबा नहीं कर लेंगे तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन है? नहीं, अब दूसरे वाला सही लिखा, हम नखई आइन के साथ है। ठीक है, तो आज इसी पर इत्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और हमें शरीयत के मसाइल, जी हाँ ये ठीक है, मसाइल समझने की तौफीक अता फरमा दे और शरीयत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान में कुल कितने हरूफ हैं? वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। बहुत सारे अकवाल हैं, 6,666 आयात और इतने लाखों की तादाद, मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। ज़ईफ़ हदीस की पहचान कैसे होती है? देखिए, ज़ईफ़ हदीस की पहचान के लिए उसूल हदीस पढ़नी होती है। 10 असबाब है उसूल हदीस। ठीक है, 10 असबाब है, उनमें से असबाब उसूल हदीस इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाएं हाथ से करने चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाँव में उमूमी तौर पर जरासीम लगे हुए होते हैं, तो बाएं हाथ से ही धोने चाहिए ज्यादा। मुझे समझ नहीं आया मौजूदा नमाज, इंशाल्लाह वो बता दिया जाएगा कब से आपकी अटेंडेंस लगेगी।
موجودہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا مطلب اس کا موجودہ نماز. بغیر رفع الیدین کے انشاءاللہ آپ حدیث پڑھیں گے نا, پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے تو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. بخاری مسلم کے حدیث آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی, تو آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.